أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سیمانچل کے اس علاقے میں چھوٹے بڑے سینکڑوں جلسے اور پروگرام ہر سال ہوتے ہیں. زیادہ تر جلسے مدرسے یا مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہوتے ہیں. میری اپنی مجبوریاں ہیں. اس سال میں آپ کے اس علاقے میں یہ پہلا پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہ پروگرام جو لوگ منعقد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں. مہینے بھر پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. بڑی رقم خرچ ہو جاتی ہے. پھر بڑے شوق سے آپ لوگ اس طریقے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں 10 لوگ 15 لوگ مہمان بن کے آتے ہیں. دعوتیں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، رات بھر پروگرام ہوتا ہے. اور میری اپنی جانکاری میں اس طریقے کا ماحول پورے ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہے جو آپ کے سیمانچل کے علاقے. یقیناً اتنے بڑے پیمانے پر اور رات بھر کا پروگرام ہونا اور آپ کا بیٹھ کر کے سردی کے موسم میں سننا، یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو. ہمارے اتر پردیش میں جلسے ہوتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں، 12 بجے ختم ہو جاتے ہیں. وہاں تصور نہیں ہے رات میں جلسے. لیکن میرے بھائیوں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جلسے ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، بچے بڑے ہو گئے، ہر سال یہ جلسے ہو رہے ہیں. پھر اگر یہ نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھے تو وہ بھی کہیں گے ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہر سال جلسہ ہو رہا ہے. بہار سے، بنگال سے، اتر پردیش سے، کبھی کبھی تو ممبئی سے اور حیدرآباد سے بھی علماء کرام کو بلایا جاتا ہے. ہوائی جہاز سے، ٹرین سے
ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد اور قوم کا اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد ریٹرن آپ کو کیا ملتا؟ ان جلسوں کے ذریعے آپ کے ذہن کی تربیت کیا ہوئی؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب ملتا ہے نہیں، نمازیوں کی تعداد اور کم ہوئی۔ کیا عورتوں کے اندر بے پردگی کم ہوئی؟ جواب ملتا ہے نہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بڑھ گئی۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کا اور بدکاری کا رجحان کم ہوا؟ نہیں، اور بڑھ گیا۔ اگر اتنی محنت کے باوجود اور اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت ویسٹ ہو رہی ہے، ہماری محنت بیکار ہو رہی ہے؟ ہم رات بھر قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، وہ کان سے بات ہمارے دل تک نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تقریر میں آنے والوں کو بھی، تقریر کرنے والوں کو بھی اور تقریر کرانے والوں کو بھی نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں ہے اور کیوں نہیں ان جلسوں اور تقریروں کا اثر کیوں نہیں؟ پورے گاؤں میں کتنے گاؤں آپ کے سیمانچل میں ایسے جائے ایک مدرسہ نہیں ہے، پورے گاؤں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا۔ ایسے بھی گاؤں ہیں آپ کے اسی علاقے میں جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ انٹر پاس ہے، بی اے کیے ہوئے ہیں، بی ایس سی کی ہوئی ہے، مگر قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی ہے، دین کی تعلیم سے زیرو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ایک رات میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آپ کو مومن نہیں بنا سکتا ہے، یہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جلسے، اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائے، یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائے تو اور برا حال ہے۔ یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے، کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے، کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی ہمت بھی نہیں، اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں، مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی حالات آئے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیوں لعنت فرمائی؟ کانوا لا یتناہون
منکر فعلوا، بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ تقریریں، یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی کو کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبد شکور صاحب کر کے گئے، اور جو آپ کے بنگلہ مقررین کرتے ہیں اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس انداز میں وہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اتنی ضرور گزارش کروں گا، یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں، جو بھی آپ کی طاقت ہو، 100 روپیے، 10 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں، اپنا چندہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے یہاں آپ اجر و ثواب کے حقدار بھی ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی۔ آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ، اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو، اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے؟ اس آیت پر غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زکات نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے۔ اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ مسلمانوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے، اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی، کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہا ہے
مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا، طرح طرح کی باتیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے، ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ-کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے، اللہ کے نبی کو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کی سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے کافروں، تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم بھلائی کا کام کریں گے، مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے، تمہارے شرک کے کام میں تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ دیوالی کا تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں دولت کی ایک دیوی ہے لکشمی دیوی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور اسی تہوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے
اور روزی کو تنگ کر دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے، علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے، اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں، جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شبھکامنائیں دے رہے ہو، تم اپنی گرل فرینڈ کی وال پہ جا کر کے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارکباد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو؟ اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارکباد نہ دیتے، تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت ہو، بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کرتے ہیں؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نہیں۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ مانگا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ مانگتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہی خداج، اس کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک۔ رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے۔ رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے آپ، اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے انگلیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے،
عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا. کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے. دونوں کا طریقہ سیم ہوگا, دونوں کا طریقہ ایک ہوگا. سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے, سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے, اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار. سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, یہ دعا آپ پڑھتے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے, اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے, اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے. اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی, اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے. اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں. معاف کیجیے, یہ حدیث سے ثابت نہیں. پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے, سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اونچی رہی. بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے. جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے, درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے. یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن عام طور سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے, اور التحیات پڑھتے تھے. التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے. درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے. اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, داہنے اور بائیں طرف السلام. یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا, لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے. معاف کرنا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ لوگوں, جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی. ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں, اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. صحابی پھر سے آتے ہیں, پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں. جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے, صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو, اطمینان سے نماز پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھو, کوئی سورت پڑھو, پھر اطمینان سے رکوع کرو, پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ. تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی.
میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہم آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ شیرشاہ وادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں، شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے، اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہوں مگر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے، سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کی جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے۔ آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز کو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ کو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج کو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نہیں مولی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا۔ میرے نبی کو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں، انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھی، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والوں، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه المناط شیئا کن له سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے، وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ
ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے، اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہاتھ واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہاتھ واپس کر دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں، لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے، کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام۔ اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ۔ میری پیاری ماں بہن، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔
اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے علی اے فاطمہ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنے دل میں، ایسے تربیت کی اللہ کے نبی نے اپنی دل میں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائی یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پائی، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے ذرا آپ کو غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا، گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے اس گود جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میں جماعت آپ سے کہوں گا، اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟